آج بشیر بدر کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب ہوئی داستاں رقم بابا، اب ہوئی داستاں رقم بابا، انگلیاں ہو گئیں قلم بابا، کاغذی جوئے شیر لانے میں اپنا تیشہ یہی قلم بابا۔ چاند اکثر اداس رہتا ہے، اس کو آخر ہے کس کا غم بابا۔ آہٹیں چلمنوں سے پوچھتی ہیں، قید کب تک رہیں گے ہم بابا۔ اب تو تنہائیاں بھی کہتی ہیں، ہے تیرا بھی کوئی صنم بابا۔ عشق نے یہ بھی رتبہ ہم کو دیا، لوگ کہتے ہیں محترم بابا۔ اب ہوئی داستاں رقم بابا، رقم کرنا کہتے ہیں لکھنا، ریکارڈ رکھنا۔ تو داستان، زندگی کی داستان پوری ہو گئی بابا تمہاری۔ اب ہوئی داستان رقم بابا، اب جا کر تمہاری زندگی کی داستان مکمل ہوئی ہے، اب جا کر پورا لکھ پائے ہو۔ یا انگلیاں ہو گئیں قلم بابا، یہ انگلیاں اس قدر تھک گئیں، اس قدر چور ہو گئیں لکھتے لکھتے کہ یوں گمان ہوتا ہے جیسے کہ انگلیاں کاٹ دی گئی ہوں، انگلیاں قلم کر دی گئی ہوں بالکل۔ تو اب جا کر جب بالکل انگلیاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ انگلیاں سب کٹ گئی ہیں، کاٹ دی گئی ہیں، جب تھک گئیں بالکل انگلیاں، ایک ایک پور جب تھک گئی، تب جا کر زندگی کی داستان مکمل ہوئی بابا۔ شاید اس کا جواب بھی نام ہے، زندگی کی داستان اتنی جلدی مکمل نہیں ہوتی۔ زندگی میں زندہ لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ تو اب ہوئی داستان رقم بابا، انگلیاں ہو گئیں قلم بابا، کاغذی جوئے شیر لانے میں اپنا تیشہ یہی قلم بابا۔ جوئے شیر، دودھ کی نہر جو فرہاد نے نکالی تھی پہاڑوں کو کاٹ کر شیری کے لیے، تو کاغذی جوئے شیر لانے میں، ظاہر ہے کہ وہ جوئے شیر لانا تو شاعر کی بس کی بات نہیں ہے، تو کاغذی جوئے شیر یا کہیں کاغذ پہ بنائے ہوئی جوئے شیر، دودھ کی نہر، تو اس کے لیے اپنا تیشہ یہی قلم بابا، یہی میرا تیشہ ہے جس سے میں پتھر کاٹتا ہوں۔ تو میں کاغذ پہ سچ لکھتا ہوں، یہ بھی جوئے شیر لانے سے کم بڑا چیلنجنگ کام نہیں ہے یہ کہ میں کاغذ پہ سچ لکھتا ہوں۔ تو کاغذی جوئے شیر لانے میں اپنا تیشہ یہی قلم بابا، یہی قلم ہے، یہی تیشہ ہے، میں اسی سے کاغذ پہ میں جوئے شیر لاتا ہوں۔ چاند اکثر اداس رہتا ہے، اس کو آخر ہے کس کا غم بابا۔ چاند تو ہمیشہ سے اکیلا ہے، چاند کا کبھی کوئی رفیق، کوئی ہمدرد، کوئی محبوب تو دکھائی دیا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے الگ ہے، ہمیشہ سے وہ اکیلا ہے، تو اس کے ساتھ جب کوئی تھا ہی نہیں تو اسے کس کا غم ہے بابا۔ چاند اکثر اداس رہتا ہے، اس کو آخر ہے کس کا غم بابا، اس کا تھا کون جو اب نہیں ہے، جس کا غم وہ اٹھا رہا ہے۔ چاند اکثر اداس لگتا ہے دیکھنے میں، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اداس ہوں، اور اس اداسی کا عالم میں اگر آپ چاند کو دیکھیں گے تو چاند کا چہرہ بھی آپ کو اداسی لگے گا۔ چاند اکثر اداس رہتا ہے، اس کو آخر ہے کس کا غم بابا۔ یہ دراصل شاعر کے اپنے غم کو، اپنے دکھ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ شعر۔ اس کو آخر ہے کس کا غم بابا، آہٹیں چلمنوں سے پوچھتی ہیں، قید کب تک رہیں گے ہم بابا۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، پردہ نشینوں کو رکھا جاتا ہے چلمن کے پیچھے، سب کی نظر نہ پڑے، تو آہٹیں تک قید کر دی جاتی ہیں چلمنوں کے پیچھے۔ تو آہٹیں چلمنوں سے پوچھتی ہیں، وہ آہٹیں یا وہ پردہ نشین وہ چلمنوں سے پوچھ رہی ہیں، قید کب تک رہیں گے ہم بابا، ہم کب تک قید رہیں۔ نسلیں گزر گئیں اس طرح رہتے رہتے، پردے کے پیچھے رہتے رہتے، تو کبھی کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع بھی ملے گا، کبھی اس قید سے رہائی بھی ملے گی۔ وہ چلمن سے پوچھ رہی ہیں، آہٹیں چلمنوں سے پوچھتی ہیں، قید کب تک رہیں گے ہم بابا۔ اب تو تنہائیاں بھی کہتی ہیں، ہے تیرا بھی کوئی صنم بابا۔ اب تنہائیاں بھی عاجز آ گئی ہیں اسے، کہتی ہیں بھئی دنیا میں سب کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تمہارا کوئی نہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، یا کوئی تم سے محبت کرتا ہو، ایسا کوئی بھی شخص نہیں بچا، بس جب دیکھو تنہائی رہتے ہو بالکل۔ اب تنہائیاں بھی عاجز آ کے پوچھ رہی ہیں کہ ہے تیرا بھی کوئی صنم بابا، ارے کوئی ہے تجھے چاہنے والا، تو یا تو جسے چاہتا ہو ایسا کوئی ہے، تیرا کوئی صنم ہے، یا تو ایسے ہی اکیلا جیے گا اور اکیلا ہی گزر جائے گا، کیا کرنا ہے۔ اب تو تنہائیاں بھی کہتی ہیں، ہے تیرا بھی کوئی صنم بابا، عشق نے یہ بھی رتبہ ہم کو دیا، لوگ کہتے ہیں محترم بابا۔ بھئی یہ رتبہ مجھے، یہ اسٹیٹس، یہ مقام مجھے عشق نے دیا ہے کہ اب لوگ بھی مجھے محترم کہنے لگے ہیں، رسپیکٹڈ پرسن، کافی قابل اعتبار، قابل قدر، عشق نے یہ بھی رتبہ ہم کو دیا، لوگ کہتے ہیں محترم بابا۔ بشیر بدر کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو اب تک تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔